ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر طارق رفیع کے ساتھ منہ کے کینسر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ منہ کے کینسر کی بات ہو رہی تھی، تو عموماً عمر کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جس میں یہ بیماری زیادہ تر نظر آتی ہے؟ اکرم، اوور دا ایئرس پچھلے 25 سال میں جو ہم نے دیکھا ہے، پہلے جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے تھے آج سے 15 سال پہلے، عموماً وہ 50 اور 60 کی دہائی میں ہوتے تھے ایج میں. اس لیے کہ کئی سال کے استعمال کے بعد چھالیہ اور تمباکو کے 25-30 سال استعمال کرنے کے بعد یہ چینجز آتی ہیں منہ کے اندر جو کینسر کا موجب بنتی ہیں. لیکن حال میں پچھلے 10-15 سال کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ کہ جو سبسٹانسز اب لوگ یوز کر رہے ہیں چھالیہ میں، جو آپ کو بازار میں چھالیہ ملتی ہے، اس کے جو فلیورنگ مٹیریل ہے، جو اس کا کلرنگ مٹیریل ہے، پھر یہ مان پوری گٹکا سب سے خطرناک ہے. یہ اس عام چھالیہ، سادہ چھالیہ جو پہلے لوگ استعمال کرتے تھے، اس سے کئی 100 گنا زیادہ کارسینوجینک ہے، کئی 100 گنا زیادہ. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب جو ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں وہ ینگ لوگ ہیں. یعنی ہم نے تو 12-15 سال کے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کو چھالیہ کھانے سے منہ کا کینسر ہو گیا. اور اب وہ جو 50-60 کی عمر میں ہوتا تھا وہ اب 30 سال، 35 سال، 40 سال کے لوگوں میں بہت کامن ہے. وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ جو پہلے لوگ چھالیہ کھاتے تھے وہ سادہ چھالیہ ہوتی تھی، اس کے اندر کینسر کے سبسٹانسز تھے، لیکن اس کا اثر کئی سالوں میں ہوتا تھا. اب اسی چھالیہ کو مختلف طرح سے کلر کرتے ہیں، فلیور دیتے ہیں، جو کہ وہ سارے مٹیریل جو یوز ہوتے ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، ان سے کینسر ہوتا ہے. پھر مان پوری، گٹکا اور یہ مسالہ، پراگ وغیرہ، یہ سب جو ہے یہ بے انتہا کارسینوجینک ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت ینگ ایج میں آ رہے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ جب زیادہ ایج کے لوگوں کو اگر منہ کا کینسر ہوتا ہے، یعنی 60 سال کی عمر والے کو، تو ان کا جو پروگنوسس ہے، یعنی ان کا ٹھیک ہونے کا، جو کہ کینسر سے ٹھیک ہونے کا ہے، ان کا جو وہ مستقبل ہے، مستقبل یا آپریشن یا ریڈیو تھراپی وغیرہ کے بعد وہ ان کا رسپانس بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن ینگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر آپ جتنا بھی اچھا ٹریٹمنٹ کر لیں اور جتنی ارلی سٹیج میں بھی کر لیں، ان کا رسپانس ان بوڑھے لوگوں کے مقابلے میں بہت خراب ہے. ان کے اندر کینسر بہت جلدی واپس آ جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ینگ آدمی کے اندر بہت زیادہ اچھا انرجی کا لیول ہوتا ہے، طاقتور سیلز ہوتے ہیں. تو جب باڈی میں انرجی زیادہ ہے تو کینسر سیل کو بھی زیادہ انرجی مل رہی ہے، تو وہ کینسر سیل بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، منہ کے کینسر کے حوالے سے ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ معاشرے میں مختلف طبقات ہوتے ہیں لوگوں کے، معاشی استحکام کو دیکھتے ہوئے، مطلب لوگ اپنا اسٹیٹس ڈیفائن کرتے ہیں. اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو منہ کا کینسر امیروں کی بیماری ہے یا غریبوں کی؟ یہ اکرام ویسے تو بیماری ہر ایک کی ہے، یہ نہیں کہ امیر آدمی کو بیماری نہیں ہوتی اور صرف غریب کو ہوتی ہے. لیکن جو مریضوں کا اگر آپ پروپورشن پوچھیں کہ وہ کون سے مریض زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو بدقسمتی سے جیسے کہ تقریباً ہر بیماری غریب آدمی کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، یہ بیماری بھی غریب طبقے میں زیادہ لیول پہ ہے. امیروں میں بھی، یہ نہیں کہ امیر اگر پان کھاتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے تو وہ اس سے محفوظ ہے، وہ بھی متاثر ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ غریب زیادہ اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ اس کی جنرل باڈی امیونٹی، باڈی کا ریزسٹنس وہ بھی کم ہوتی وہ ہے. بہت کم ہوتا ہے. اس کے اندر جو بھی اور اورل ہائیجین مینٹین نہیں کر پاتے، اور اس کے علاوہ ان کی اپنی باڈی کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو غریب آدمی عام بیماریوں جیسے دوسری بیماریاں اس کو زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں، اسی طرح سے امیر آدمی کے مقابلے میں غریب مریض ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کس طرح کی علامات کے ساتھ عموماً منہ کا کینسر سامنے آتا ہے؟ دیکھیں، ایک ایسا مریض جس نے کافی عرصے تک چھالیہ، پان، گٹکا، مان پوری استعمال کی ہے، پہلی تو علامت یہ ہوتی ہے جو کہ الارمنگ ہوتی ہے کہ منہ میں چھالے ہونے لگتے ہیں. یہ کینسر نہیں ہے لیکن پہلی علامت ہے. چھالوں کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندر کی جو لائننگ ہے، کھال ہے، وہ اب بریک ڈاؤن کر رہی ہے، وہ ٹوٹ رہی ہے، اور وہ ایک ابتدا ہے کہ کینسر میں تبدیل ہو سکتے، لیکن ابھی کینسر بنا نہیں ہے. تو اگر چھالے بننے لگتے ہیں، یا مریض یہ کہتا ہے کہ جی میرے گھر والے جو کھانا پکاتے، پہلے وہی کھانا میں کھاتا تھا، مجھے مرچیں نہیں لگتی تھیں، اب مجھے بہت زیادہ مرچیں لگنے لگی ہیں. تو زیادہ مرچیں لگنا بھی اسی کھانے میں جو پہلے اس کو نہیں لگتی تھی، اس بات کی علامت ہے کہ اندر کی جو کھال ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، تو اب مرچیں اس کو تکلیف دینے لگی ہیں. یہ تو بالکل ابتدائی علامت ہے. سیکنڈ سٹیج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ کے اندر کی جو کھال ہے وہ سوکھنے لگتی ہے، تو منہ خشک ہونے لگتا ہے، اور منہ جو ہے اس کا کھلنا کم ہونے لگتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں سب میوکس فائبروسس. سب میوکس فائبروسس کے اندر جو منہ کے اندر کی کھال ہے وہ سوکھ جاتی ہے اور وہ سکڑنے لگتی ہے. نتیجتاً منہ کھلنا جو ہے وہ آہستہ آہستہ مریض کا کم ہوتا جاتا ہے،
بہت سے مریض تو ایسے ہیں کہ ان کا منہ بالکل نہیں کھلتا اور دانت پر دانت جم جاتا ہے، تو پھر وہ کھا نہیں سکتے، وہ صرف اسٹرا وغیرہ کے ذریعے لکوڈ ڈائٹ لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں خالی۔ اس کے علاوہ جو ایک علامات ہیں وہ ہے ایک جسے ہم کہتے ہیں پری کینسر، یعنی کینسر بننے سے پہلے کی اسے لیوکوپلیکیا، یعنی منہ میں سفید رنگ کا ایک دھبا بن جاتا ہے، یا ایریتھروپلیکیا، لال رنگ کا دھبا بن جاتا ہے، یہ بھی پری کینسرس ہے۔ اب سب میوکس فائبروسس یعنی منہ کا سکڑ جانا، لیوکوپلیکیا یا ایریتھروپلیکیا جو ہے یہ پری کینسرس ہے۔ اگر اس سٹیج پر بھی مریض اپنے یہ عادت چھوڑ دے اور کیا کہتے ہیں کہ احتیاط کرے اور کچھ دوائیاں ہم دیتے ہیں وہ استعمال کرے، تو وہ کینسر کی سٹیج سے واپس آ سکتا ہے۔ لیکن یعنی یہ کینسر سے پہلے کی یہ پری کینسرس ہے، لیکن یہ وہ بارڈر لائن پر پہنچ چکا ہے۔ اب ابھی اگر وہ چیزیں جاری رکھتا ہے، یعنی چھالیاں، سگریٹ، نسوار، الکوہول، یہ سب چیزیں، سگریٹ، تو اس کی پھر یہ پری کینسرس سے پھر کینسرس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ایک دفعہ کینسر جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس ریٹرن نہیں ہوتا، پھر اس کو ایز اے کینسر ہی علاج کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تشخیص کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا مریض یہ چیزیں استعمال کرتا تھا جو کینسر کی موجب ہے۔ اگر وہ ہسٹری دیتا ہے کہ ہاں میں استعمال کرتا تھا اور اس کو منہ میں چھالے ہو رہے ہیں یا منہ میں مرچیں لگ رہی ہیں، تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کینسر ہو چکا ہے، سٹارٹ ہو چکا ہے، تو جب ہم منہ کھول کر دیکھتے ہیں تو منہ میں ایسے السر نظر آتے ہیں یا ایسا زخم نظر آتا ہے جس سے کہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کینسرس ہے۔ ایک بات اکرام میں آپ کو توسط سے اپنے سامعین کو یہ کہوں گا اور ناظرین کو کہ کوئی بھی منہ کا کینسر، منہ کا چھالا یا منہ کا اندر السر جو ہے، اگر وہ 15 دن کے اندر ہیل نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں ہوتا 15 دن کے اندر علاج سے یا بغیر علاج کے بھی، تو اس کو ہمیشہ مشکوک سمجھا جاتا ہے، اور ایسے چھالے کے لیے پھر آپ کسی ENT سرجن سے رابطہ کیجئے، کیونکہ جنرل پریکٹس والوں کو کیونکہ اس چیزوں کا اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہوتا، تو کئی دفعہ وہ ان کو کریمیں آئنٹمنٹ دیتے رہتے ہیں کہ جی آپ لیں، اور وہ کینسر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے جو اس میں انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ لمٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھی منہ کا چھالا یا منہ کا السر 15 دن کے اندر ٹھیک نہیں ہوتا علاج سے یا بغیر علاج کے، تو اس کو ضرور کسی اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ اگر وہ اس کو کینسرس لگ رہا ہے تو پھر وہ اس کی بایوپسی کرے گا، اور بایوپسی کے ذریعے پھر کنفرم ہوگا کہ واقعی کینسر ہے یا نہیں ہے۔ چلیں، یہ آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی، کیونکہ منہ کے چھالے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی عام بیماری سی بیماری، بالکل اکثر بچوں کے ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی علاج نہ بھی کیا جائے تو وہ 15 دن بعد اگر نان کینسرس ہیں تو ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ دیکھیں، ایپتھس السر سب سے کامن السر ہے منہ کے اندر، جسے ہم ایپتھس السر کہتے ہیں، یعنی وہ نان کینسرس ہے۔ اس کی کوئی وجہ تو لوگوں کو پتہ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ تر اسٹریس اور انگزائٹی سے ہوتا ہے، کہ پریشانی سے، اور اس کے اندر عموماً یہ ہسٹری ہوتی ہے کہ منہ میں چھالا ہوا اور ایک ہفتے بعد علاج کریں یا نہ کریں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مریض کو مہینے 2 مہینے پھر چھالا ہوا پھر ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کوئی کینسرس نہیں ہے، کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے، یہ اسٹریس اور انگزائٹی سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چھالا رہتا ہے اور 15 دن گزر جاتے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یقینی نہیں کہ وہ کینسرس ہی ہے، لیکن وہ مشکوک ہے، تو اسی لیے کسی نہ کسی اسپیشلسٹ یا کنسلٹنٹ سے فوراً رابطہ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بایوپسی کو کافی اہمیت دی جاتی ہے تشخیص میں، بایوپسی کروانا کتنا اہم ہے اور کتنی جلد بازی کرنی چاہیے اس عمل کو کروانے میں مریض کو اپنے طور پر؟ دیکھیں، بایوپسی کے بارے میں لوگوں کے بہت سارے خدشات ہیں۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا۔ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہم اس کی بایوپسی کریں گے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس سے مرض پھیل جائے گا، کسی کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر لوہا زخم کو لگ جائے گا تو زخم خراب ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ سارے جو ہے نا یہ غلط فہمیاں، غلط انفارمیشنز ہیں۔ کینسر کی تشخیص 100% صرف اور صرف بایوپسی سے ہوتی ہے۔ آپ اس کا CT اسکین کرا لیں، جتنے بھی ٹیسٹ کرا لیں، وہ صرف اس بات کا اندیشہ بتائیں گے کہ اس کو کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اس اندیشے کے اوپر آپ کسی بھی مریض کا کینسر کا علاج شروع نہیں کر سکتے۔ شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس 100% کنفرم ہونا چاہیے کہ اس کو کینسر ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو اگر اندازہ ہم کہیں کہ جی اس کو شوگر ہے، کہ اس کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے یا پیاس زیادہ لگ رہی ہے، تو اس کے اوپر شوگر کی دوائی شروع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے بلڈ ٹیسٹ کے اندر پتہ نہ چل جائے کہ واقعی اس کو شوگر ہے۔ اسی طرح سے اگر منہ کے اندر ہمیں دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کینسر ہو سکتا ہے اور یقینی بھی ہمیں لگ رہا ہے، لیکن یقینی صرف ہوتا ہے بایوپسی سے۔ اور یہ کہنا کہ بایوپسی کرنے سے کینسر بڑھ جاتا ہے، کینسر پھیل جاتا ہے، یا لوہا لگنے سے، یہ سب بہت زیادہ غلط خبریں ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کینسر کے اندر اگر آپ بایوپسی نہیں کریں گے کسی بھی مشکوک کو تو علاج تو ڈائگنوزس کنفرم نہیں ہوگا۔ اگر کنفرم نہیں ہوگا تو اس کا علاج شروع نہیں ہوگا اور کینسر پھیلتا جائے گا۔
ایک ایسا کینسر جو کہ شاید قابل علاج ہوتا ارلی سٹیج میں، جی اس کو جب بڑھا دیا تو وہ ناقابل علاج بن گیا۔ تو میری آپ کے توسط سے سامعین کو یہی ریکویسٹ ہے کہ جی آپ بائیوپسی سے نہ گھبرائیں، بائیوپسی بھی تشخیص کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے نہ کینسر بڑھتا ہے، نہ پھیلتا ہے، نہ کینسر خراب ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے کینسر کی کنفرمیشن ہوتی ہے، اور کینسر کے علاج کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کتنی جلدی اس کو آپ نے بایوپسی ہوتی ہے بایوپسی اور اس کی کے اور بارے میں پتہ ڈیٹیکٹ کر چلتا لیا، جتنی جلدی اس کا پتہ چلے گا اتنے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں، اور جتنی دیر ہوگی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، باہر کی یورپ میں اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو سارے کینسروں کا جو ڈیٹیکشن ریٹ ہے وہ اسٹیج 4 اسٹیج ہوتے ہیں، 1 2 3 جی 4، بالکل وہ پہلی اور دوسری اسٹیج میں یورپ میں مریض کا پتہ چل جاتا ہے، اسی لیے وہاں پر جلدی علاج ہوتا ہے اور نتائج بہت اچھے ہیں۔ جی ہمارے یہاں 90% مریض جو آتے ہیں 90% وہ اسٹیج 3 اور 4 میں آتے ہیں، 1 اور 2 میں تو دیکھنے کو نہیں ملتے، نتیجتاً کیونکہ وہ زیادہ لیٹ آتے ہیں تو ہمارے یہاں جو علاج ہے ظاہر ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یورپ کے اندر کوئی علاج مختلف ہے، علاج وہی ہے جو باہر ہوتا ہے وہی پاکستان میں ہوتا ہے، قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مریض وہاں جلدی آتا ہے، نتیجہ ظاہر ہے کہ ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں مریض بہت لیٹ آتے ہیں تو ریزلٹس خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر منہ کے کینسر کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی، ڈونٹ گو اینی ویئر۔